بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم اللهم صل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، دوستداران اسلام، ہمارا اور آپ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو جہاں جہاں پہ بھی پوچھا گیا کہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول سے حسین ہیں، لیکن حسین سے رسول کیسے ہوئے؟ تو تمام علماء نے یہی جواب دیا کہ جب تک واقعات کربلا نہیں ہوئی تھی حسین رسول سے تھے، لیکن واقعات کربلا کے بعد رسول کے دین کو بچا کر کے حسین نے ثابت کر دیا کہ صرف رسول حسین سے نہیں ہے بلکہ حسین بھی رسول سے وابستہ ہیں. صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب یہ تو بات ہو گئی رسول اور حسین کی. اب یہ فرش عزا ہے جو ہمیں لگتا ہے بڑی آسانی سے مل گئی ہے، لیکن اس فرش عزا کے لیے تمام وہ مصیبتیں جھیلی ہے اہل بیت نے کہ میری بیوی کو یہ کہنا پڑا کہ ایک گھر خالی کرا دیا جائے کہ میں اپنے بھائی کا دل کھول کے ماتم کر لوں. تو یہ فرش عزا وہ ہے کہ ہم جو ہے وہ فرش عزا کے نوکر ہیں. بے شک. جو ذاکر یہاں پہ آ رہا ہے ذکر کرنے وہ حسین کا نوکر ہے، اور نوکروں کا کام ہوتا ہے مالکوں کی چیز کی حفاظت کرنا. بے شک بے شک. اگر وہی نوکر مالکوں کی چیز میں خیانت کرنے لگے تو ان کو یہاں بھی جواب دینا ہے، اللہ کے یہاں بھی جواب دینا. صلوات بھیجئے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہم اہل بیت کے نوکر ہیں. اچھا، ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں تو ہماری پہچان ہے. ایک جگہ ایک قحط پڑ گیا، امام سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ پیشن گوئی ہوئی ہے کہ قحط پڑنے والا ہے تو ہم اپنے کھانے کا انتظام کیسے کریں؟ پتہ نہیں کب تک قحط چلے. تو اگر ہم گیہوں یا کوئی بھی چیز اپنا بچا کے رکھنا چاہیں تو وہ کیسے بچا کے رکھیں؟ تو یہ امام ہیں جو بتائیں گے کہ کیسے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. گزشتہ امام نے فرمایا
کہ دیکھو اگر تم اپنے کھانے کو بچانا چاہتے ہو تو اگر جیسے تم گندم کو بچانا چاہتے ہو تو اس گندم کو بالی سے الگ مت کرو، وہ خراب نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک گیہوں بالی کے اندر رہے گا تب تک وہ چاہے جتنے سال تک رہے صحیح رہے گا۔ اب یہی ہمارے ساتھ بھی ہے، جب تک ہم مودت اہل بیت کے ساتھ رہیں گے، جب تک مودت اہل بیت سے جڑے رہیں گے ہم محفوظ رہیں گے۔ جہاں ہم اہل بیت سے الگ ہو گئے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت۔ اب میں نے اپنی مجلس میں کئی بار عرض کیا کہ ہمارے یہاں اول توحید اور دوسرے عدل۔ اب عدل ہے کیا؟ عدل کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے اس کا اپوزٹ سمجھا جائے، تب بات واضح ہوگی کہ عدل ہے کیا۔ تو عدل کا اپوزٹ ہوتا ہے ظلم، اور ظلم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب جس چیز کو اس کی حقیقی جگہ سے ہٹا دیا جائے وہ ہو جاتا ہے ظلم۔ جیسے ٹوپی سر پہ لگانے کی چیز ہے، اس کو پیروں میں پہن لی جائے تو ہے ظلم۔ سر پہ ٹوپی ہے تو وہ ہے عدل۔ موزہ پیر میں پہننے کی چیز ہے، اگر پیروں میں پہنی جائے تو ہے عدل، اگر اس سے منہ پوچھا جانے لگے تو وہ ہے ظلم۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ عدل وہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ رکھ دیا جائے تو وہ عدل کہلاتی ہے۔ اب جب اسی چیز کو اس کی اصلیت جگہ سے ہٹا دیا جائے تو ظلم کہلاتی ہے۔ اب انصاف خود ہی کر لیجئے، رسول جس کو امام بنا کے چلے گئے ہم نے اس کی جگہ کو بدل دیا، تو اب ہم نے ان کے اوپر عدل کیا ہے یا ظلم کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد۔ اب آخری چیز اور پھر ربط مسائل، کیونکہ یہ در وہ ہے، ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے قلم کا استعمال نہیں کیا، تو کیا دلیل دی ہے قلم کا استعمال نہ کرنے کی؟ کہ رسول نے ہم پر احسان کر دیا کہ انہوں نے قلم کا استعمال نہیں کیا۔ بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے تمام حدیثیں لکھی ہیں، طباطبائی آپ نام سے واقف ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب تحریر کو لکھتے تھے، تاریخ کو لکھتے تھے، تو وہ کبھی کبھی کوئی چیزیں پرچے میں لکھ کر کے اور اپنے بیٹے کو دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو کنویں میں ڈالا ہو جا کر کے۔ اب وہ بیٹا کیا کرتا تھا کہ لے جاتا تھا کنویں میں ڈال دیتا تھا۔ جب ایسا کئی بار ہوا تو اس نے کیا کیا، ایک بار اس کاغذ کو کھول کے دیکھا کہ دیکھیں اس میں ایسا ہے کیا کہ جو میرے والد مجھ سے کہتے ہیں وہ میں ڈال دیتا ہوں۔ اب جب اس نے دیکھا تو اس میں بہت اچھے شعر لکھے ہوئے، بہت اچھی نظم لکھی ہوئی، تو وہ اس پیپر کو لے کے واپس آ گیا اور پوچھا ہے بابا جان آپ نے مجھے یہ کیا دیا؟ کہیں آپ نے دھوکے سے تو مجھے یہ نہیں دے دیا؟ یہ تو بہت اچھی نظم لکھی ہوئی ہے، یہ تو بہت اچھے قصیدے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو کنویں میں ڈالنے کو کیوں کہا؟ کہا آج تک بھی تو تم یہی کام کرتے چلے آئے ہو، میں نے تم کو دیتے رہے، تم کنویں میں ڈالتے رہے۔ تو کہا بابا آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب آپ اتنے اچھے لکھنے والے ہیں، آپ اتنا اچھا کلام کر لیتے ہیں، تو اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں اس کا استعمال اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں تاریخ اسلام کو لکھ رہا ہوں۔ اگر میں نے اپنے شعروں کو، اپنے نظریے کو اگر یہاں پہ استعمال کیا تو کل دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے حدیثوں کو بڑھا دیا اور میں نے حدیثوں کو گھٹا دیا۔ تو یہی رسول کے ساتھ بھی تھا،
اللہ جبرائیل کو نازل کرتے تھے، رسول قرآن میں لکھ دیتے تھے، رسول قرآن میں سجا دیتے تھے، تو رسول نے اپنی طرف سے کوئی حدیث اس لیے نہ لکھی کیونکہ آج کا مسلمان یہ نہ کہنے لگے کہ رسول کے پاس جبرائیل تو لے کر کے آتے تھے لیکن رسول نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اللهم صل على تو یہ ہے مصلحت، ہم نہیں جانتے کہ کیا مصلحت ہے۔ بس آخری فقرہ مولا علی کے فضائل کے حوالے سے کہ وہ شخص جس کو عادل مانا جاتا ہے، جس کو انصاف کرنے والا مانا جاتا ہے۔ دو شخص تھے جو سفر پہ جا رہے تھے۔ ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ ان کو راستے میں ایک بھوکا ملا تو انہوں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ تو اب وہ دونوں کے ساتھ وہ تیسرا بھی آ گیا اور اس نے کھانا کھا لیا۔ اب جب کھانا کھا کے وہ چلنے لگا تو اس کے پاس کچھ 8 درہم تھے جو اس نے ان دونوں کے حوالے کر دیے۔ اب ان میں یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون زیادہ درہم لے اور کون کم درہم لے۔ جس کے پاس کم روٹیاں تھیں وہ یہ چاہ رہا تھا کہ درہم کو برابر بانٹ دیا جائے، 4 ایک کو دے دیے جائیں، 4 ایک کو دے دیے جائیں۔ لیکن جس کے پاس زیادہ روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا 5 مجھے مل جائے اور 3 اس کو مل جائے۔ اب جب مولا کی خدمت میں آئے فرمایا مولا آپ ہمارے ساتھ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ تو مولا تو دلوں کے حال جانتے ہی تھے، ایک بار کہا آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر لو، کیونکہ جو تم لوگ جس پہ رضامند ہو وہ فیصلہ کر لو، کیونکہ میں شاید جو فیصلہ کروں وہ تمہارے حساب سے صحیح نہ ہو، کیونکہ میں وہ فیصلہ کروں گا جو عدالت کا فیصلہ ہوگا۔ بہت توجہ سے سنیے گا کہ کتنا عادل ہے وہ جس کو دنیا نے سلام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار کی کہنے لگے نہیں مولا آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے۔ کہا کہ میرے حساب سے جس کی 3 روٹیاں ہیں اس کو صرف 1 درہم ملنا چاہیے اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھی اس کو 7 درہم ملنا چاہیے۔ اب جتنے بھی سننے والے ہیں یا جو بھی ہے وہ کہے گا کہ یہ کیسا فیصلہ ہوا، بھائی اس کی 3 روٹیاں تھی تو اس کو 1 درہم اور اس کے پاس 5 روٹیاں تھی اس کو 7 درہم۔ تو مولا نے کہا دیکھو ٹوٹل 8 روٹیاں تھیں، روٹیاں 5 اس کے پاس اور 3 دوسرے والے کے پاس، تو ٹوٹل 8 روٹیاں تھیں، کھانے والے تھے 3۔ تو جب ہم روٹیوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ روٹیاں کتنے میں آئیں گی؟ 24 حصے بنیں گے، 24 حصے روٹیوں کے بنیں گے۔ اب ایک کے حصے میں آئے 8 روٹی، 8 حصے، اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس ایک کے آدمی کے حصے میں 8 آئے، یعنی 8 اور 8 24 ہو گئے۔ تو اب جو وہ شخص ہے جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس نے کیا کیا، 7 حصے تو اس نے خود ہی کھا لیے، 7 حصے تو اس نے خود ہی کھا لیے اور 1 حصہ اس نے اپنا دوسرے کو دے دیا، 1 حصہ اس نے اپنا دوسرے کو دے دیا۔ اور جس کے پاس تھی 5 روٹیاں، جس کے پاس تھی 5 روٹیاں، اس نے کیا کیا کہ اپنی تمام زیادہ تر حصہ اس کا کس نے کھایا، جو دوسرا آدمی تھا جو بھوکا تھا، یعنی جو بھوکا تھا اس میں 3 روٹیوں والے کے کم حصے تھے، اس کا صرف 1 ہی حصہ اس کو ملا، اور ادھر جس کے پاس زیادہ روٹیاں تھیں
اس کا حصہ جو بھوکا آدمی تھا اس نے زیادہ کھایا، تو مولا نے انصاف کر کے بتا دیا کہ جتنا تمہارا حق ہے اس طریقے سے اگر بٹوارا کرو تو تمہارے صرف ایک حصہ ہو رہا ہے اور اس کے 7 حصے ہو رہے ہیں۔ تو علی وہ ہے کہ جو صرف دنیا کو دیکھ کے حساب نہیں کرتا ہے بلکہ وہ عدالت کے اوپر حساب رکھتا ہے۔ صلوات بھیجو۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بس ازادارو، میں نے اپنی مجلس کو ختم کیا۔ آج اس بےکس امام کا 10واں ہے کہ جس کے لیے زینب و ام کلثوم بے چین رہیں، ہائے میں اپنے بھیا کا ماتم نہ کر سکی۔ عزادارو، آج کی مجلس میں بتاؤں گا کیسے ان شہزادیوں نے اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے۔ عزادارو، ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب جناب زین العابدین کو بلایا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی جناب زین العابدین کو بلایا گیا، دربار میں آپ کی طوق و زنجیر کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ عزادارو، روایت میں ملتا ہے ارے جب جرار زنجیر کاٹنے کے لیے آیا تھا، ارے وہ بار بار میرے مولا کے زخم کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ارے کیوں نہ بے ہوش ہو، ارے میرے مولا کے طوق جو تھا ارے وہ ہڈیوں میں جا کر کے پیوست ہو گیا تھا۔ عزاداران حسین، مجھے نہیں پتا کیسے میرے چوتھے امام کی زنجیر کاٹی گئی۔ اب جب میرا امام واپس آیا ہے، شہزادی کیا دیکھ رہی ہے؟ ارے سید سجاد تو واپس آ گئے، ارے طوق کٹا ہوا ہے، زنجیر کٹی ہوئی ہے۔ ہاں عزاداران حسین، ایک بار کی جناب زینب کی خدمت میں آئے، فرمایا اے پھوپھی اماں، ہمیں رہائی مل گئی، اب آپ کی مرضی ہے، ارے کربلا چلیے یا مدینے واپس چلیے۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ میری شہزادی تڑپ گئی، کہا بیٹا سید سجاد، ارے جا کر کے کہہ دو، ارے یزید سے کہہ دو، ارے ہمیں ایک گھر خالی کرا دیا جائے، ارے اب تک میں اپنے بھائی کو دل کھول کے روئی نہیں ہوں۔ عزاداران حسین، لیجئے گھر خالی کرایا گیا۔ عزادارو، ارے جب فرش عزا پہ آیا کرو، ارے دل کھول کے پرسہ دیا کرو۔ عزادارو، کیونکہ ارے جب بیبیاں پرسہ دینے کے لیے آئی، ارے ان کے لباسوں کو دیکھ کر ارے میری بیوی تڑپ گئی، ارے تڑپ کے فرمایا ارے کیا تمہارے یہاں ارے پرسہ اسی طرح دیا جاتا ہے؟ عزاداران حسین، تمام بیویاں گئیں، جا کر کے پرسہ دیا۔ اب عزادارو، اب پرسے کے بعد ایک بارگی کیا ہوا، ارے پتہ چلا تبرکات آنا شروع ہوئے ہیں۔ عزاداران حسین، جب حسین کی مسند آئی، ارے جناب زینب نے بڑھ کر کے ارے بھیا کی مسند کو لیا، ارے ایک جگہ پہ بٹھایا، اور بچھانے کے بعد ارے میرے چوتھے امام کو ارے اس مسند پہ بیٹھا لا، ارے تڑپ کے فرمایا اے بیٹا سید سجاد، ارے آؤ، آج میں تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ دیتی ہوں۔ عزاداران حسین، لیجئے، ادھر سید سجاد کو پرسہ دیا گیا۔ عزادارو، لیجئے، ایک ایک تبرکات آنا شروع ہوئے۔ عزادارو، یہ وہ زینب ہے ارے جس نے اپنے بھائی کا غم منایا ہے۔ عزادارو، کبھی علی اکبر کا سر آیا، ارے بڑھ کے ام لیلہ نے لے لیا، ارے کبھی جلالی اصغر کا سر آیا، ارے بڑھ کے جناب رباب نے لے لیا، ارے حسین کا سر آیا، ارے بڑھ کے زینب نے گود میں لے لیا۔ عزاداران حسین، ایک بار کی 2 ننھے سر ارے آ کر کے دشت میں رکھے۔ عزادارو، آج سب کی ماں زندہ ہے، ارے ماں کی محبت کا اندازہ کرنا۔ عزادارو، جیسے ہی تشت میں آ کے سر رکھے، ارے بیویوں نے دیکھا، ارے جب بھی کسی شہید کا سر آیا، ارے بڑھ کے کسی نے اٹھا لیا۔ ارے عجب جملہ بیویوں نے فرمایا، ارے کیا ان کے سر کے لینے والا
ارے کوئی وارث نہ بچا، ارے یہ سننا تھا، ارے زینب تڑپ گئی، ارے ان کی ماں زندہ ہے، ارے لیکن اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے۔ عزاداران حسین لیجئے، دل کھول کے ماتم ہوا، عزادارو اب اس کا سر آ رہا ہے، ارے جس کو جناب زینب کی ارے سب سے زیادہ فکر تھی۔ عزاداران حسین روایت میں ملتا ہے، ارے جب میرا غازی عباس ارے مرنے کے لیے آیا ہے، ارے زینب نے تڑپ کے یہی کہا تھا، اے بیویوں مجھے معاف کر دینا، ارے جب میں مدینے سے چلا تھا، چلی تھی میں نے تمہارے پردے کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ عزادارو جب جناب زینب کو پتا چلا ارے غیور بھائی کا سر آ رہا ہے، ایک بار کی تڑپ کے فرمایا، ارے کوئی مجھے چادر تو لا کے دے دو، ارے میرے غیور بھائی نے ارے مجھے سر برہنہ نہیں دیکھا۔ عزادارو ایک بار کی جیسے ہی جناب عباس کا سر آیا ہے، عزادارو سر جیسے ہی قریب آیا، ارے میری شہزادی نے ارے سر کی طرف دیکھا، چوتھے امام سے فرمایا، اے بیٹا یہ بتا دو ارے اس سر کو پہچانا کیوں نہیں جا رہا؟ ارے میرا چوتھا امام ارے طلب کے فرمایا، اے بوبی اماں ارے یہ چچا کا سر ہے، ارے جب بھی نوکے نیزہ پہ بلند ہوتا تھا ارے آپ کو سر برہنہ دیکھتا تھا، ارے زمین میں آ جاتا تھا، ارے اسی لیے ارے اس سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا گیا تھا، ارے جب جب گھوڑا چلتا تھا ارے یہ سر زمین میں ٹکراتا تھا۔ عزاداران حسین لیجئے، بڑھ کے شہزادی نے عباس کے سر کا بھی پرسہ لیا۔ عزادارو آپ کے گھر میں بھی ننھے ننھے بچے ہوں گے، عزادارو ماں باپ کہیں جاتے ہیں ارے تو اپنے باپ بچوں کو ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ عزادارو ایک بار کی کیا ہوا ارے کہ تبرکات میں ارے ایک ننھی سی چادر ارے دو ننھے ننھے گوشوارے آئے، اب جیسے ہی رباب کی نظر ارے چادر پہ پڑی، ارے ایک بار کی چادر کو اٹھایا، ننھے ننھے گوشوارے اٹھائے، ارے قبر سکینہ پہ آئی، ارے چادر کو رکھ کے فرمایا، اے سکینہ ارے لو تمہارے گوشوارے آ گئے۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے ارے بی بی نے بہت گریہ کیا، ادھر سامان سفر تیار ہوا، ادھر جیسے ہی سامان سفر تیار ہوا ارے ادھر جناب زین العابدین نے دیکھا ارے کہیں اماں رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک بار کی کسی نے بتایا ارے وہ سکینہ کی قبر پہ بیٹھی بہن کر رہی ہے، ارے یہ سننا تھا۔ عزادارو چوتھے امام آئے، فرمایا اے اماں سامان سفر تیار ہو گیا، چلیے کربلا کو چلیے۔ عزاداران حسین لیجئے، جناب رباب چوتھے امام کے ساتھ ارے کربلا کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر یہ قافلہ جیسے ہی چلا، ایک بار کی جب قافلہ چلنے لگا ارے بھائی کی مامتا تڑپی، ارے تڑپ کے چوتھے امام نے فرمایا، اے شام والو ارے میں تمہارے حوالے ارے ایک امانت کیے جا رہا ہوں، ارے اس کی قبر پہ ارے ایک دیا جلا دینا، اسے اندھیرے سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیجئے عزادارو اب اس مقام پہ قافلہ آیا، ارے کہ اب کربلا کی طرف قافلہ بڑھا۔ عزادارو ادھر جناب جابر ابن عبداللہ ارے قبر پہ بیٹھے تھے، ادھر آواز آئی، اے جابر قبر سے ہٹ جاؤ، سیدانیاں آ رہی ہیں۔ عزادارو بیویاں آئیں، سب نے اپنے اپنے شہیدوں کے لاشیں پہ گرا دیا۔ عزادارو میں نہیں جانتا ارے کس طرح سے بین ہوئے، اب جب یہاں سے قافلہ چلنے لگا عزادارو اب پھر امام سجاد ارے جناب رباب کی خدمت میں آتے ہیں، اے اماں رباب ارے چلیے مدینے چلیے، ارے یہ سننا تھا
अरे रबाब तड़प गई, अरे बेटा अरे मैं मदीने जाके क्या करूं, अरे मेरा वालियों भाई शहीद कर दिया गया, अरे मेरी सकीना शहीद कर दी गई। एक बार की चौथे इमाम ने फरमाया, अरे अम्मा मैं आपसे कहता हूँ चलिए मदीने वापस चलिए, इधर जनाब रबाब है, अरे कब्र हुसैन से वादा किया, अरे हुसैन अरे जब तक जिंदा रहूंगी अरे साए में ना बैठूंगी। लीजिए बस आखिरी जुमले और मैंने मजलिस को खत्म किया। आज दिल खोल के पुरसा दे लीजिए, अरे मेरे बेकस इमाम का 10वां है। अज़ादारा ने हुसैन अब जब ये लुटा हुआ काफिला अरे मदीने आया है, अरे जब जनाब सुगरा को पता चला अरे मेरा काफिला लुट के आया है, जनाब सुगरा एक बारगी अपने काफिले से मिलने जा रही है, अरे एक शख्स है अरे जो रास्ते में बैठा हुआ है। तमाम बीवियों ने फरमाया, ऐ शख्स तू यहाँ से हट जा, अरे सैयद दादी अरे अपने काफिले से मिलने जा रही है। अदादारों सुनेंगे चौथे इमाम ने क्या जुमला फरमाया। अरे चौथे इमाम ने कहा, अरे बीबियों अरे अपनी शहजादी से कह दो, अरे बहुत दिनों के बाद अरे मैं अपनी मर्जी से कहीं पे बैठा हूँ, अरे मैं मुंह मोड़ ले रहा हूँ, अरे मेरे पास से निकल जाए। अब चौथे इमाम ने मुंह मोड़ा, अब जैसे ही जनाबे सुगरा अरे शहजादे के पास से निकली, अरे तड़प के सैयद सज्जाद ने फरमाया, अरे भाई सुगरा अरे तुमने अपने भाई को ना पहचाना। अनादारा ने हुसैन अब जब जनाबे सुगरा ने चाहा अरे बढ़ के भाई को गले लगा ले, अरे सैयद सज्जाद ने रोक दिया, ऐ बहन अभी गले का जख्म हरा है। बस अदादारो लीजिए अब वो वक्त भी है जो जनाब सुगरा हैं, अरे जो जनाब रबाब हैं अपने वालियो वारिस से वादा करके आई है, अरे मेरे वालियो वारिस अब मैं कभी छाँव में ना बैठूंगी। अदादारो दिन की धूप पड़ती है, अरे रात की ओस पड़ती है, लेकिन मेरी शहजादी अरे खैमे में नहीं जाती। अदादारो एक दिन जनाब ज़ैनब ने जब ये हाल देखा, अरे चौथे इमाम को बुलवाया, फरमाया है बेटा अरे जाओ अपनी माँ के पास जाओ और उनसे गुजारिश करो अरे कुछ देर साए में बैठ जाए। अब जैसे ही चौथे इमाम आए एक बार की फरमाया, अरे अम्मा चलिए साए में चलिए, अरे ये सुनना था। अज़ादारो एक बार की रबाब ने फरमाया, अरे बेटा अरे वक्त के इमाम से कह रहे हो, अरे के बेटे की हैसियत से कह रहे हो। कहा मैं वक्त का इमाम आपसे कहता हूँ, अरे साए में चलिए। अज़ादारो अब मेरे चौथे इमाम ने अरे जब अपनी माँ को उठाना चाहा, अरे रबाब ने दुआ करी, अरे एक इमाम से वादा करके चली थी, अरे कभी साए में ना बैठूंगी, अरे एक इमाम साए में जाने का हुक्म दे रहा है। अज़ादारो लीजिए रबाब की रूह अरे जन्नत को परवास कर गई। बस आखिरी जुमले। अज़ादारो जब हमारे यहाँ कोई मर जाता है, अरे तो मरने के बाद हम उससे जो अजीज चीज़ें होती है अज़ादारो उसको देखते हैं। अरे जनाब रबाब का दस्तूर था, अरे जहाँ बैठती थी अरे एक गठरी अपने साथ रखती थी। अरे जब वफाते रबाब हो गई, अरे अब जो मेरे चौथे इमाम ने अरे उस गठरी को खोला, अरे तो उसमें क्या देखा, अली असगर के अरे जले हुए झूले की लकड़ियां है, सकीना का जला हुआ कुर्ता है, अरे जो रबाब अपने गले